شرط کیوں؟ اس کے لیے جس دن باپ کا انتقال ہوا ہے اسی دن ہر سال جیسے شادی کا آدمی اینیورسری مناتا ہے اور پیدائش کا برتھڈے مناتا ہے، ویسے مرنے کے لوگ برسی مناتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بدعت ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور بدعت کرنے والا کل قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی اس کو بھگا دیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی جب کل قیامت کے دن اپنی امتیوں کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے جس کو پینے کے بعد کسی کو پیاس نہیں لگے گی، تو جس نے بدعت کی ہوگی دنیا میں، جس نے دین کے اندر نیا نیا کام نکالا ہوگا، اللہ کے پیارے نبی جب اس کو کوثر کا جام پلانے کی کوشش کریں گے تو فرشتے روک دیں گے، فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ ان کو حوض کوثر کا پانی نہیں پلا سکتے۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اے فرشتے تم مجھے کیوں منع کر رہے ہو، ان کو پانی کیوں نہیں پلانے دے رہے ہو؟ فرشتے جواب دیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کون کون سے نئے نئے گل کھلائے۔ تو بدعت سے جب تک ہم سماج کو پاک نہیں کریں گے سماج کی اصلاح نہیں۔ اور آگے سماج کی اصلاح کرنا ہے، ایک اور کام بھی کرنا ہے، فرقہ پرستی کو ختم کرنا، امت کو ایک کرنا ہے، امت کو لڑانا نہیں ہے، امت کو اتحاد، امت کے اندر ایکتا پیدا کرنا، یونٹی کرنا۔ امت ایک کب ہوگی جب اس امت کا پلیٹ فارم ہے۔ امت کا پلیٹ فارم کیا ہوگا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمان تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو۔ ابھی فیس بک کے اوپر ایک ویڈیو آیا، واٹس ایپ کے اوپر ایک ویڈیو آیا، ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں اور تقریر کے دوران یہ کہہ رہے ہیں او لوگوں وہاں بھی جس گھڑے میں پانی پی لے اس گھڑے سے پانی نہ پیا گیا اس گھڑے کو چھوڑ دو، وہاں بھی جس چارپائی پر بیٹھے اس چارپائی پر توڑ دو، اس چارپائی پر نہ بیٹھو۔ وہ کہتے ہیں کہ کتا اگر تمہارے برتن میں منہ لگا دے تو کتے کا منہ لگایا ہوا برتن کو پاک ہو سکتا ہے، مگر یہ وہابی نبی کا گستاخ ہے، یہ وہابی نبی کی گستاخی کرتا ہے، اس وہابی نے جس برتن میں منہ لگا دیا اس برتن کو کبھی تم ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ او لوگوں اتنی نفرت کہاں سے لاتے ہو؟ او لوگوں اتنی نفرت تم کہاں سے لاتے ہو؟ اگر تمہیں ہماری رسول کی محبت پر شک ہے آ جاؤ ہم کلیجہ چھین کے تمہیں دکھانے کو تیار ہیں۔ ہاں ہم بدعت و خرافات کو نہیں کر سکتے، ہم تمہاری طرح رسول کی محبت کے نام پر ہم کیک نہیں کاٹ سکتے، ہم 12 رجب کو جلوس تو نہیں نکالتے، لیکن ہاں ہم تو نبی سے اتنا پیار کرتے اتنا پیار کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہیں پر آتے ہیں جہاں میرے نبی نے نماز پڑھا تھا، ہم تیار ہیں جب انگلی کو ہلاتے ہیں ہم وہیں پر انگلی کو حرکت دیتے ہیں جہاں پر ہمارے نبی نے حرکت دی تھی، تو ہر کام نبی کے طریقے پر کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ وہ لوگوں اتنی نفرت کا پیدا ہونا، یہ امت پہلے ہی آج بہت سارے فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، اس امت کے اندر پہلے بہت سارے مسائل ہیں، اس امت کو مزید پریشان نہ کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں آج تم سونا کھا کھا کر کے اور بہترین کھانے کھا کھا کر کے وہ لوگوں کو توڑنے کا کام کر رہے ہو، میرے نبی نے تم پتھر کھا کھا کے لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا تھا۔ وہ لوگوں میرے نبی نے پتھر کھا کے جوڑا تھا، مرغا کھا کر کے اور چکن کھا کر کے لوگوں کو توڑنے کا کام کر رہے ہو۔ وہ لوگوں میرے نبی نے تو اس امت کو کیا بنایا تھا؟ آپ نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مسلمان کو مسلمان کا ہمدرد ہونا چاہیے، مسلمان کو مسلمان کی مدد کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی ایگزامپل دیتے ہیں، مثال دیتے ہیں، کالبنیان یشد بعضہ بعضا، جیسے بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، ایک عمارت کھڑی ہوتی ہے، عمارت کے اندر ہر اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت دیتی ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی طاقت بن جائے۔ فلسطین کے بچے مرے تو کلیہ چکے مسلمان پر درد ہو، اور دنیا کے کسی خطے میں مسلمان کا خون بہے تو بھارت کے مسلمان کو تکلیف پہنچے۔ یہ ہوتا ہے اسلامی محبت، بھائی چارہ۔ میرے نبی نے یہ بھائی چارہ آپ کے اندر پیدا کیا تھا، اور میرے بھائیوں اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا مثل المؤمنین فی تواضعہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد۔ وہ لوگوں آپس میں اتنی محبت کیا کرو، اتنی ہم
ہمدردی کیا کرو، اتنا پیار کیا کرو جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، جیسے انسان کی باڈی ہوتی ہے۔ اگر بدن کے اندر کوئی ایک انگ بھی اگر بیمار ہو جاتا ہے، سارا بدن بے چین ہو جاتا ہے، سارا بدن بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، پوری باڈی میں فیور ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جس طریقے سے انسان کا شریر ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، اے مسلمانوں کنیکٹڈ ہو جاؤ۔ اسی لیے ہمیں سلام سکھایا گیا۔ دنیا کے اور مذہب کے لوگ ہمارے ہندو بھائی جب ملتے کہتے ہیں رام باب، جے شری کرشن۔ ہمارے عیسائی بھائی ملتے ہیں کہتے ہیں گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ۔ ہمارے سکھ بھائی ملتے ہیں کہتے ہیں ست سری اکال۔ ان کے اپنے اپنے نعرے ہیں، مگر مسلمان جب ملتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان یہ بولتا ہے، دشمن بھی سامنے آ جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا جسے تم پہچانتے ہو اس سے بھی سلام کرو، اسے نہیں پہچانتے اس سے بھی سلام کرو۔ جب ہم نے سلام کر دیا ساری نفرت تو ہوا ہو گئی، ساری نفرت تو مٹ گئی۔ جب میں نے اپنے دشمن سے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو دشمنی تو میں نے کبھی ختم کر دی۔ میں نے کہہ دیا اے میرے دشمن، میں سلامتی کی دعا کر رہا ہوں تیرے لیے، میں رحمت کی دعا کر رہا ہوں تیرے لیے، میں برکت کی دعا کر رہا ہوں تیرے لیے۔ اتنی بڑی دعا جب میں نے دے دی تو پھر دشمنی کہاں رہ گئی؟ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تم کو وہ نسخہ بتاتا ہوں، وہ لوگوں تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، اور میں تم کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سا طریقہ ہے جب تم اس پر عمل کرو گے تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ اب السلام بینکم، آپس میں سلام کو بڑھاؤ، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ جتنا سلام کو بڑھاؤ گے اتنی محبت تمہارے اندر پیدا ہوگی۔ میرے بھائیوں، سماج کی اصلاح کرنا ہے، نفرت کو ختم کرنا پڑے گا، فرقہ پرستی کو ختم کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے مسلک کا اختلاف ہے، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بہت ساری غلطیوں میں مبتلا ہے، ہم پیار سے، محبت سے، اخلاق سے ان کی ہم اصلاح کریں گے۔ ہم نفرت کا چکر نہیں بانٹیں گے، ہم نفرت کا پرچار نہیں کریں گے، ہم گلے لگ کر کے محبت کے ساتھ کام کریں گے۔ میرے بھائیوں، سماج کی اصلاح کرنا ہے، ایک اور کام کرنا ہے۔ ابھی 2-3 ہفتہ پہلے جمعہ کا خطبہ میں نے اسی کلیا چک میں ایک جگہ پڑتی ہے ماندار پاڑا، وہاں پہ میں نے جمعہ کا خطبہ دیا، ٹائم دیا میں نے، لیکن مجبوری آ گئی۔ میرا پروگرام رات میں کھڑگپور میں تھا، ٹرین سے مجھے صبح وندے بھارت سے ہاوڑا سے آپ کے ماندہ اترنا تھا، ٹرین میری 5 منٹ میں لیٹ پہنچا، مس ہو گئی۔ میرا جمعہ بھی راستے میں چلا کے جمعہ میں نہیں پڑھا پایا۔ کل میرے پاس ایک میسج آیا، اسی ماندار پاڑا کے ایک نوجوان کا میسج آیا، اور اس نے کہیں سے میرا نمبر حاصل کیا، اسی لیے میں نمبر بھی عام طور سے نوجوانوں کو نہیں دیتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے ہر طریقے کے۔ میں جمعہ کے خطبے میں نہیں پہنچ پایا تو اسی کلیا چک کے اسی علاقے کے نوجوان نے مجھے میسج کیا اور کہا کہ مولوی صاحب آپ بہت بڑے دھوکے باز، بہت بڑے دھوکے باز ہیں، آپ نے دھوکہ دیا ہے۔ یہ آج ہمارے نوجوان کا حال ہے۔ آپ اپنے امام کی، اپنے عالم کی عزت نہیں کر سکتے تو میرے بھائی ایسی اخلاق تھا۔ آج ہمیں اپنے اخلاق کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے۔ ہم اہل حدیث ہیں، ہم شرک نہیں کرتے، ہم مذاق کا سجدہ نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے 100 سلوک معاف ہو جائیں گے، ہمیں اپنے اخلاق کو بھی اچھا بنانا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے کوئی وصیت کر دیجیے، مجھے کوئی امپورٹنٹ بات بتا دیجیے، مجھے کوئی مہتوپورن بات بتا دیجیے۔ اللہ کے نبی 2 باتیں ان کو بتاتے ہیں، اور کلیا چک والوں، سلطان گنج والوں، یہ 2 باتیں اگر آپ نے نوٹ کر لی میں سمجھتا ہوں کہ میری پوری تقریر کامیاب ہو جائے گی۔ یہ 2 باتیں اگر آپ نے سیکھ، اللہ کے نبی ابو ذر غفاری سے کہتے ہیں اے ابو ذر غفاری اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، اپنے گھر میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، مسجد میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، جلسے میں گئے ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، اور مارکیٹ میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، اپنے کمرے میں بند ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، اور پبلک کے سامنے ہو تب بھی اللہ سے ڈرو۔ اتق اللہ حیث ما کنت، اے ابو ذر غفاری تم جہاں پر بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور دوسری چیز وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا،
اے ابو ذر، جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے، جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو جلدی سے کوئی نیکی کر لو، تمہاری نیکی تمہارے گناہ کو مٹا ڈالے گی۔ جب تم کوئی گناہ کر دو، کوئی غلطی ہو جائے تو جلدی سے کوئی نیکی کر دو، جب تم نیکی کر دو گے تو تمہارے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور تیسری چیز وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اے ابو ذر، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو، لوگوں کے ساتھ برا ویوہار نہ کیا کرو، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کیا کرو۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، اپنی گفتگو کو، اپنے بیہیویئر کو اچھا بناؤ۔ حضرت لقمان اپنے بچے کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بچے تو گال کھلا کر کے لوگوں سے نہ ملا کر، اے میرے بچے تو گال کھلا کر کے لوگوں سے نہ ملا کر، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور تو زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کر۔ چار پیسے کما لیے تو اکڑا نہ کرو۔ تمہارے پاس بڑے بڑے نیتاؤں سے تمہارا تعلق ہو گیا، تم ایم ایل اے صاحب کے ساتھ چلنے لگے، تم ایم پی صاحب کے ساتھ چلنے لگے، تم پریزیڈنٹ کے ساتھ چلنے لگے، تم پردھان منتری کے ساتھ چلنے لگے، تمہارے اندر اہنکار آ گیا، تمہارے اندر تکبر آ گیا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تم زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کرو۔ تکبر اللہ کو پسند ہے۔ ایک آدمی مارکیٹ میں جا رہا تھا، بہت سارا سامان اس نے لیا، وہ کولی کو تلاش کرنے لگا، کوئی کولی مل جائے، کوئی پورٹر مل جائے تو اس سامان کو اٹھانے والا تو مجھے مدد مل جائے۔ ایک آدمی کو دیکھا سمپل ڈریس میں ہے، سمجھا یہ کولی کا کام کرتا ہے، کہ بھائی میرا یہ سامان میرے گھر میں۔ اس آدمی نے اس کا سارا سامان اپنے سر پہ اٹھایا، اس کے ساتھ جانے لگا۔ راستے میں جو لوگ دیکھتے تو جو آدمی سامان اٹھائے ہوئے تھا اس کو دیکھ کے کہتے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ اپنا سلام، اے ابو عبداللہ اپنا سلام۔ اب یہ بیچارہ پریشان تھا، سب لوگ اس کو سلام کر رہے ہیں، ہے کون آدمی؟ تو ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی یہ کون آدمی ہے جس کو میں نے اپنا سامان اٹھانے کا کام کیا؟ کہا تم کو پتا نہیں کہ کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول کے صحابی سلمان فارسی ہیں، اور یہ شہر کے گورنر ہیں، یہ مدائن کے گورنر ہیں۔ مدائن کے گورنر سے میں کولی کا کام کروا رہا ہوں۔ کہا ارے حضرت معاف کیجئے، میں نے پہچانا نہیں تھا، جلدی سے یہ سامان اتار دیا۔ کہا نہیں، اب جب تک یہ سامان تمہارے گھر میں نہیں پہنچا دوں گا میں اپنے سر سے یہ سامان نہیں اتاروں گا۔ ان کے گھر تک سلمان فارسی نے وہ سامان پہنچایا۔ اس سلمان فارسی کا اخلاق تھا، اس صحابی کا اخلاق تھا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ہمیں اپنے اخلاق کا مشاہدہ کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن اللہ کے یہاں جب ہماری نیکیوں کو تولا جائے گا تو جیسے روزے کو تولا جائے گا، نماز کو تولا جائے گا، زکات کو تولا جائے گا، صدقہ خیرات کو تولا جائے گا، ہمارے اخلاق کو بھی تولا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، اللہ کے ترازو پر سب سے وزنی، سب سے وزندار اگر کوئی چیز ہوگی تو اخلاق کا۔ میرے بھائی اپنے اخلاق کو آپ کی گفتگو، آپ کی بات چیت، آپ کی ٹاکنگ، آپ کی بھاشا، آپ کا وقت بتاتا ہے کہ آپ کا مینر کیا ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں اے میرے بچے اونچی آواز میں لوگوں سے بات نہ کیا کر، وقت صدقی مشیقہ وقت من صوتی کا، جب تو چلا کر تو تیری چال بھی بہت تیز نہ ہو بلکہ بیچ کی چال ہو، اور جب تو بولا کر تو بہت چلا چلا کر کے نہ بولا کر، درمیانی آواز میں بولا کر۔ صوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ جب تک گدھے کی آواز سے بری کیوں ہوتی ہے؟ گدھے کی آواز میں کوئی ردم نہیں ہوتا ہے، کوئی لے نہیں ہوتی ہے، کوئی سر نہیں ہوتا ہے، گدھا بس چلاتا ہے۔ چلانے والوں کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیو اور آگے بڑھی ایک بہت بڑی برائی ہم سماج میں یہ بھی دیکھتے ہیں، شادی بیاہ کے اندر بہت ساری غیر اسلامی چیزیں۔ اسی بنگال کے اندر ہم نے دیکھا ہلدی کی رسم ہو رہی ہے، اور ہلدی کی رسم جس دن ہو رہی ہے بہت بڑا فنکشن ہو رہا ہے، ساری لڑکیوں نے ہلدی کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سارے لڑکوں نے ہلدی کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پورا کھانا پینا ہو رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے صاحب؟ یہ ہلدی کی رسم ہو رہی ہے۔ مسلمان کی شادی ہے، مسلمان میں بھی اہل حدیث کی شادی ہے،
سینے پر ہاتھ باندھنے والے کی شادی ہے، رفع یدین کرنے والے کی شادی ہے، لیکن ہلدی کی رسم اس کے گھر پہ ہو رہی ہے، منگنی کی سیریمنی اور منگنی کی رسم بھی اس کے گھر پہ ہو رہی ہے، اور سونے کی انگوٹھی دلہن کو بھی پہنائی جا رہی ہے، اور سونے کی انگوٹھی دلہن کو بھی پہنائی جا رہی ہے۔ وہ لوگوں یہ رسمیں کہاں سے آ گئی؟ وہ لوگوں تم نے اپنے پورے نکاح کو، پورے شادی بیاہ کو غیر اسلامی بنا ڈالا، بالکل حرام بنا ڈالا۔ چار چار سو باراتی آپ کے آ گئے، باراتیوں کے الگ نخرے ہیں، کہیں تو صاحب بارات اس بات پر لوٹ جاتی ہے کہ بریانی میں کچھ نہیں ہے، اس بات پر باراتی آئے ہیں، غریب لڑکی کا باپ بینک سے نوٹ لے کر کے 400 باراتی کو کھانا کھلا رہا ہے، اور مجھے بتاؤ کون سے اسلام کی تعلیم ہے، کون سے نبی کی تعلیم ہے، کون سے دین کی؟ لڑکی کی شادی کرنے والا باپ اپنی لڑکی کی شادی کرنے کے لیے مجبور ہے بینک سے لوگ اسے جہیز کا انتظام، پکے اہل حدیث علاقے کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر بھی جہیز کا لین دین۔ میرے نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی، کس کو جہیز دے جاتے ہیں؟ صحابہ نے اپنی بیٹیوں کی شادی میں کب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگی اور قرضہ لے کے اپنی بیٹیوں کی شادی؟ آپ نے بیٹیوں کو بوجھ بنایا ہے، اور یہی وجہ ہے ہمارے ملک میں، ہمارے بھارت میں ہر سال لاکھوں بچیاں ماں کے پیٹ میں مار دی جاتی ہیں، کیونکہ ان کا غریب باپ نہیں چاہتا ہے کہ میرے گھر میں ایک اور بیٹی آئے اور مجھے پھر اپنی بیٹی کے لیے قرضہ لینا پڑے، بیٹیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیتا ہے۔ شادی بیاہ کے سسٹم کو آسان کرو، سماج بہت دوسرے طریقے پر جا رہا ہے۔ میں کہیں کہیں جاتا ہوں، مجھ سے نوجوان کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی نصیحت کر دیجئے، کوئی قیمتی بات بتا دیجئے۔ میں ایک ہی قیمتی بات بتاتا ہوں، شادی کے قابل ہو گئے شادی، ان کے گارجین سے کہتا ہوں، لڑکیوں کے باپ سے کہتا ہوں، لڑکے تو پھر بھی کہہ دیتے ہیں گھر میں میری شادی کرا کر، لڑکیاں بیچاری شرماتی وہ نہیں کہتی۔ لڑکی 25 سال کی ہو گئی، 28 سال کی ہو گئی، 30 سال کی ہو گئی، تم شادی نہیں کرا رہے، کیوں نہیں کرا؟ ارے مولوی صاحب کیا بتائیں، ہمارے برابر کا رشتہ نہیں، اپنی شرطوں کو تھوڑا ڈاؤن کرو، اپنی شرطوں کو تھوڑا کم کر دو، اپنی بچیوں کی، اپنے بچوں کی صحیح رہائش نہیں کراؤ گے۔ ہوٹل کھلے ہیں، زنا کے اڈے کھلے ہیں، اور ابھی رپورٹ آئی ہے، ایک ہوٹل کمپنی ہے جو پورے بھارت میں جس کے ہوٹلوں میں زنا کاری ہوتی ہے، اس ہوٹل کی کمپنی کا سروے آیا ہے، پورے بھارت میں اس ہوٹل کو سب سے زیادہ حیدرآباد شہر میں یوز کیا جاتا ہے، اور حیدرآباد میں سب سے زیادہ مسلم علاقے میں ہے۔ آج آپ کی مسلمان لڑکیاں اس بات پہ پہنچے، کرناٹک کی حویلی میں یہ نیوز آئی، 26 سال کی مسلمان لڑکی 40 سال کے غیر مسلم رکشہ ڈرائیور کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں پائی گئی، بدکاری کرتے ہوئے پائی گئی۔ ہمارے اتر پردیش کے بریلی شہر میں 8 سال تک مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی آج غیر مسلم کے ساتھ اپنے گھر سے، اپنے باپ کو، اپنے پریوار کو چھوڑ کے جاتی ہے اور غیر مسلم کے ساتھ شادی کرتی ہے اور اس کے مذہب میں داخل ہو جاتی ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ کے اسی بنگال میں دیکھتا ہوں جلسہ ہو رہا ہے، آپ نے عورتوں کا انتظام کیا ہے، بہت اچھی بات، لیکن آپ کے یہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے مسجد میں، جامع مسجد میں۔ میں نے پوچھا 10 مسجدوں کے بارے میں، نے پوچھا تو 10 مسجدوں میں سے 3 مسجدوں والوں نے کہا ہمارے یہاں عورتوں کا انتظام ہے، 7 مسجدوں والوں نے کہا ہمارے یہاں نہیں۔ کیوں انتظام؟ کیا آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے؟ نہیں، بہت پیسہ ہے۔ آپ کی شادیاں بچاتی ہیں، بہت پیسہ ہے۔ آپ کی فضول خرچی بچاتی ہے، بہت پیسہ ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر آپ کے لاکھوں کے خرچ بتاتے، بہت پیسے ہیں۔ اگر بچانا چاہتے ہو اپنی قوم کی بچیوں کو، اپنی مہیلاؤں کو، اپنی بیٹیوں کو، میری بات لکھ لو، ہر جمعہ جہاں مسجد میں جمعہ کا انتظام کرتے ہیں وہاں لیڈیز کا ارینجمنٹ کمپلسری مینڈیٹری ہونا چاہیے، ضروری ہونا چاہیے۔ آپ عورتوں کا انتظام کریں اور گھر کی تمام عورتوں کو جمعہ کی نماز میں لے کے جائیں، ساس بھی جائے، بہو بھی جائے، بیٹی بھی جائے، ماں بھی جائے۔ ہمارے یہ بھی عجیب 70 سال کی بوڑھی ماں گھر سے نکلتی ہے تو چادر میں، نقاب میں، برقعے میں نکلتی ہے، اس کی آنکھ بھی نظر نہیں آتی۔ اور 18 سال کی چھوکری نکل رہی ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، لپسٹک لگا کے، میک اپ کر کے، تمام سر سے پیر تک پوری سج کے سنور کے نکل رہی ہے۔ ماں کو پردے کی
شریعت نے پردے کی چھوٹ دی ہے، 60 سال کی عورت ہو جائے، شریعت نے کہا اگر وہ پردہ اتنا نہ بھی کرے تو چلے گا، جس کو پردہ کرنا چاہیے کہ پردہ ہو رہی ہے، اور 60 سال والی جو بوڑھی اپنا گزارا کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں سماج کو بدلنا ہے، ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ سماج آج دشت ہو رہا ہے، سماج آج گندا ہو رہا ہے، اور اس سماج کو بچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اگر بیوی اگر بے پردہ گھوم رہی ہے، شوہر کہاں مر گیا؟ اگر بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہے، باپ کہاں مر گیا؟ اگر بہن بے پردہ گھوم رہی ہے، بھائی کہاں؟ میں بتاؤں کہاں مر گیا؟ وہ بھائی خود بازار میں نظروں کا زنا کر رہا ہے، وہ باپ خود مارکیٹ میں بیٹھ کے بیڑی کا دھواں اڑا رہا ہے، اور وہ شوہر خود بیوی کو لے کر کے نمائش کر رہا ہے اس میں حسن کی۔ میرے بھائیوں، آپ غیرتمند بننا پڑے گا، آپ حیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، 3 لوگ ایسے ہوں کہ قیامت کے دن جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرے گا، پاک اور صاف بھی نہیں کرے گا۔ نمبر 1، العاق لوالدی، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا، اپنے ماں باپ کو تکلیف دینے والا۔ مگر یہاں بھی ہم چاہتے ہیں اگر ماں باپ کو کوئی صحیح بات پر آپ دکھ دے رہے ہیں، مطلب بلا وجہ ماں باپ سے ناراض، شادی ہو گئی، اب ساس یہ طے کر رہی ہے کہ عورت کو کب مائکے جانا ہے کب نہیں جانا ہے، یہ کون سا اصول ہے میرے بھائی؟ یہ کون سا اصول ہے؟ کتنے گھروں میں ساس یہ بھی طے کرتی ہے کہ بہو کو کب نہانا چاہیے کب نہیں نہانا چاہیے، یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم میں پرائیویسی نام کی کوئی چیز نہیں۔ بہو بیچاری اپنی مرضی سے نہا نہیں سکتی، وہاں نہانت الگ پہرا دے رہی ہے، ساس الگ پہرا دے رہی ہے۔ اب وہاں پہ اگر شوہر کہتا ہے کہ میری بیوی ہے، میں نکاح کر کے لایا ہوں، یہ میری مرضی سے مائکے جائے گی، میری مرضی سے آئے گی، اب وہاں پہ ماں ناراض ہو جائے تو اس ناراضگی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ صحیح بات پر جو اسلام کے حساب سے صحیح ہے، اگر اس بات پر بھی ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو کوئی مطلب نہیں ہے، وہاں پہ اولاد کو چاہیے ماں باپ کو منانے کی کوشش کرے۔ لیکن ہاں، بلا وجہ اگر کوئی ماں باپ کو دکھ دے رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، اور اپنے عیش و آرام پر خود خرچ کر رہا ہے، ماں کا خیال نہیں کر رہا ہے، باپ کا خیال نہیں کر رہا ہے، پایا اللہ تعالیٰ بس کو دیکھے۔ نمبر 2، والمرأة المترجلة، عورت جو مردوں کی نقل کرنے والی، مردوں کی چال ڈھال بنانے والی، مردوں کے جیسا کپڑا پہننے والی، اور مردوں کے جیسے چھوٹے چھوٹے بال رکھنے والی، اور مردوں کی شکل صورت بنانے والی، مردانہ چال چلنے والی لڑکی۔ اور نمبر 3، الطیور، وہ بے غیرت مرد، الذی یقر بآلہتہ، جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہو، جس کے گھر میں بے پردگی ہو رہی ہو، اور اس بے غیرت مرد کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ تو مرد اگر بے غیرت ہے، اسے عورت ذمہ دار نہیں ہے، مرد بھی ذمہ دار ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، آج ہماری شادی بیان ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، دلہن کے کمرے میں کیمرہ مین آتا ہے اور دلہن کے ہر پوز کو ریکارڈ کر رہا ہے، ہر اینگل سے ریکارڈ کر رہا ہے۔ دلہن کی سہیلیاں اور گھر کی جوان لڑکیاں دلہن کے آس پاس بیٹھی ہیں، اور یہ ویڈیو کیمرہ والا بیچارہ ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہے، اور یہ اس شادی میں مولوی صاحب نکاح پڑھا کے دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے جانا چاہتے ہیں۔ کہاں سے کرتا ہے؟ جس نکاح میں آپ نے مولوی سے نکاح پڑھوانے کے علاوہ کوئی کام اسلام کے مطابق نہیں کیا، اس نکاح میں برکت کہاں سے آئے گی میرے بھائی؟ جس نکاح کی بنیاد بے حیائی پر ہے، جس نکاح کی بنیاد حرام کاموں پر ہے، اس نکاح میں برکت کہاں سے آئے گی؟ نتیجہ یہ ہے شادی کم ہو رہی ہے، طلاق زیادہ ہو رہا ہے، شادی کم ہو رہی ہے، گھر ٹوٹ زیادہ رہے ہیں، برکت ختم ہو۔ رشتہ دیکھنے آپ جاتے ہیں، اچھی اچھی لڑکیاں، دیندار لڑکیاں، آپ رشتہ دیکھ کے آتے ہیں تو ماں آ کر کے کیا کہتے ہیں؟ رشتہ تو بہت اچھا تھا، لڑکی کا کلر تھوڑا سا ڈاؤن تھا، تھوڑا سانولی تھی۔ ارے اللہ، یہ کوئی سانولی ہے، کوئی گوری ہے، کوئی کالی ہے، یہ رنگ کس نے بنایا؟ اس پہ انسان کا تو اختیار نہیں ہے۔ کسی کی 3 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیاں بڑی گوری چٹی ہیں، ایک بیٹی کا رنگ تھوڑا سا سانولا ہے، تو کیا اس سانولی لڑکی بیچاری اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے؟ بیچاری پڑھی لکھی ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، صرف رنگ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے؟ کون سا انسان؟
ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا. ان غریب بچیوں کو آج دینداری کے باوجود ریجیکٹ کیا جاتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سمے سیما پار ہو جاتی ہے، وہ لڑکیاں غلط راستے اٹھاتی ہے. آج سماج میں آپ یہ منظر بھی دیکھیے گا، کوئی لڑکی کوئی عورت بیوہ ہو، اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، 1 سال کا بچہ ہے بیوہ، اب سماج کیا کر رہا ہے؟ ارے عورت ہے، بچے کے سہارے زندگی گزار. میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، دنیا کا سب سے بڑا فراڈ ہے. ایک بچے کے سہارے عورت زندگی گزار لے گی، اس کی جوانی، اس کی عزت، اس کی خواہشات، اس کی ڈیزائر، اس کا کوئی مطلب نہیں. اس سماج کو ہمیں بدلنا پڑے گا. مطلقہ اور بیوہ عورتوں کی شادی کا بھی ماحول پیدا کرنا پڑے گا. جو لڑکیاں، جو عورتیں جوانی میں بیوہ ہو گئی، جوانی میں مطلقہ ہو گئی، ان کی شادی آپ نہیں کرائیں گے، غلط راستے کو چھوئے گی اور سماج میں گندگی پھیلے گی اور پھیل رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، شادی بیاہ میں یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کی ہمیں اصلاح کرنا. سب سے پہلے تو آپ رشتوں میں دینداری کرنا. میں لڑکوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی ماں سے کہہ دو مجھے ماں میرے گھر میں کوئی جہیز نہیں چاہیے، چٹائی میں سوچوں گا، میری حیثیت ہوگی میں فرنیچر کا انتظام کروں گا، میں بیڈ کا انتظام کروں گا، میری حیثیت ہوگی میں ریفریجریٹر گھر میں لاؤں گا اور میں کھڑے کھڑے کھانے کی گزارا کروں گا. مگر مجھے جہیز بھیک میں ملنے والی فریج نہیں چاہیے، مجھے جہیز بھیک میں ملنے والی چارپائی نہیں چاہیے. اپنی ماں سے جا کے کہہ دو مجھے دیندار بھی دلانا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ. او لوگوں، دنیا میں سب سے بڑی دولت یہ چیزیں ہیں، 3 چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں اس کے بعد دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے قلبًا شاکرا. ایک ایسا دل اپنے پاس پیدا کر لو جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل ہو. وَلِسَانًا ذَاكِرًا